السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہماری گلبرگہ شریف سے بارگاہ بندہ نواز اور شیخ روضہ علیہم الرحمہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ دوران سفر عصر کی نماز کے لیے رکے تھے، تو اس ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک وقفہ لیے تھے۔ تو اس وقفے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ حج کو جانے کا ارادہ فرمایا، تو اہلیہ نے پوچھا کہ بھئی سامان سفر کتنے دن کا ہے؟ تو بولے سامان سفر جو ہے 2-3 مہینے کا ہے، صرف زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت حاتم اصم کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کیسا جائیں گے، ہم کیسا آپ کے سفر کے دوران کھانے پینے کا ہمارا مسئلہ ہوگا، تو لہذا نہ جائیں۔ تو حضرت حاتم اصمی رک گئے۔ پھر ان کی بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حاتم کو بیٹی نے کہا کہ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ متوکل ہے، اس کے اوپر بھروسہ ہے، وہ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ چلے گئے، 3 مہینے کے بعد راشن ختم۔ اب پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا کرے۔ اہلیہ آ کر بیوی سے کہنے لگے، بیٹی سے، تم نے تو کہا تھا کہ بھئی اللہ کافی ہے، تو اب کیا ہوا ہے مسئلہ، ایک کھانا اناج ختم ہو گیا۔ بچی بھی جاننے والی حضرت حاتم کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے سے، صبر سے جو ہے اللہ کی استعانت طلب کرو، تو لہٰذا وہ استعانت طلب کرنے لگی۔ نماز ختم ہوئی نہیں، ادھر بادشاہ کا قافلہ گزرنے لگا، تو بادشاہ کو پیاس لگی اور اللہ تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ بنایا، توکل تھا نا، توکل کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو پیاس لگی، پانی پیا، تو اللہ نے پانی میں وہ مٹھاس دی۔ وہ خوش ہو کر کے شکریہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، جب اسے پتا چلا کہ بھئی حضرت حاتم تو حج پر گئے ہوئے، تو اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے گھر کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے ایک سونے کے سکوں کی تھیلی نکالی اور حضرت حاتم کے گھر میں اچھال دیا، اور پلٹ کر، اب یہ تو یہی بات نہیں ہوئی، پلٹ کر کے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ اے میرے قافلے والوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی میری اتباع کرے، یعنی ہر کوئی ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی حضرت حاتم کے گھر میں ڈالے۔ حضرت حاتم کا گھر پورے کا پورا جو ہے سونے کے اشرفیوں سے بھر گیا۔ بیٹی رونے لگی، تو ماں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی بیٹی، بڑی خوبصورت جملہ کہا اس نے، وہ کہنے لگی کہ جب دنیا والوں سے ہم کچھ، دنیا والا خوش ہو کر دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے، اور اوپر والا جب، یعنی اللہ عز و جل جب خوش ہو کر کے دیتا ہے، خالق، اندازہ لگائیے کہ کیا نہیں دیتا ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہے توکل کی طاقت، اللہ تعالیٰ بے حساب، بے حد و بے کنار عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو بہرحال کچھ بات آ گئی، تو بچوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں جوس پہ لے رکے تھے، تو اس پر جو ہے چند باتیں اور گفتگو ہو گئی تھی۔ ہمارے مبشر صاحب، تفضل صاحب ہمارے شریک سفر ہے، اور ماشاءاللہ جوس بن بھی رہا ہے، اور جو ہے ہمارے مبشر صاحب